صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ 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 سمدی یا محمد سرمدی یا علی مددی یا مرشد ہادی یا مرشد ہادی یا مرشد ہادی۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا نور القلوبنا ونور الایمان وحفظنا عین الکفر والعصیان۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے نور کی تکمیل کر دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کر دے، ہمیں کفر اور گناہ سے بچا لے۔ معزز سامعین و حضرات، یہ دوسری قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلی قسط میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ اس کی تشکیل کی تھی۔ اب اس کی دوسری قسط آپ کے سامنے لے آ رہا ہوں، شاید بہتر لگے۔ ظاہری عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے متعلق کیے تھے۔ یہ پہلی قسط ہے۔ اب یہاں سے دوسرے قسط وسیلے کی طرف ہے۔ وسیلے کی طرف ہے۔ نل وسیلتا والفضیلتا، جس نے وسیلہ اختیار کیا وہ فضیلت میں اس کی فضیلت ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ بہت سے لوگ ایک رہبر اچھا ڈھونڈتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے ہیں۔ بس بیعت کرتے ہی وہ اپنے آپ کو پاک سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم پاک ہو گئے، ایسے پاک ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے پیر ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو اسکول میں داخلہ دیتے ہیں۔ جب داخلہ دیتے ہیں تو وہ کیا پڑھ کے پاس ہو گیا؟
پہلے داخلہ لیا ہے، ایڈمیشن ہوا ہے، ہمارا بچہ فلانی اسکول میں ہے، جیسے زام کرتے ہیں ایسا ہی زام، ہمارا وسیلہ فلانا ہے، ہمارا شیخ ایسا ہے، ہمارے پیر و مرشد ایسے ہیں، ان کی بڑائی کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور غفلت میں آ کر کے نماز روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارا پیر ہے، ہم جو بھی کریں پیر کی ذمہ داری ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پیر کو تم نے خریدا ہے؟ خرید لیا ہے انہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسے؟ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے پیر و مرشد سے دو چار لفظ سیکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ میں بڑا انداز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم علمدار ہیں، ہمارے پاس علم ہے۔ دو چار لفظوں میں، دو چار لفظوں میں مرید بڑا ہو گیا، عالم بن گیا، علم حاصل کر لیا۔ کیا بیوقوفی ہے، یہ کیا بیوقوفی ہے۔ دیکھو تم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو، یہ تمہاری بیوقوفی ہے۔ جب تک ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرے ہیں، وہ پیر ہمارا ہے، کبھی پیر نے کہا ہے کہ یہ مرید ہمارا ہے؟ یہ مرید میرا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم خدا کے بندے ہیں، کیا خدا نے کبھی کہا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے؟ پوچھو اپنے آپ سے۔ ایک کامل پیر و مرشد، کامل ولی جب تک اپنا مرید جو ہے راستے پہ نہیں لاتا، راستے پہ جب تک نہیں آتا، تب تک اسے کوئی ہنر نہیں دیتے، کوئی ایسا علم نہیں دیتے جس پہ آپ کو زام ہو۔ ذکر و اذکار دیتے ہیں، نماز کے لیے کہتے ہیں، روزہ رکھو بولتے ہیں، وہ کچھ اور ہوں گے جو نماز سے دور کریں، نماز روزے سے زکوٰۃ سے دور کریں، وہ اور ہوں گے، میں ان کے لیے نہیں کہتا۔ میں اپنے آپ میں ہمارے پیر و مرشد، ہمارے سرکار جو ہمیں علم دیے ہیں،
جو تاکید دی ہے، جس راستے پہ چلائے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر ایک کو اپنا پیر و مرشد بڑا لگتا ہے، اونچا لگتا ہے، شان اونچی ہے۔ ہر ایک کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جب اتنا سمجھ لیا تو تمہاری نفس نے پیچھے سے وار کیا، دیکھو تم مرید بن گئے، تمہیں فلاں پیر مل گیا، کیا یہ تمہارا دشمن نہیں؟ دیکھو اپنے آئینے میں، دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم صحیح ہیں؟ پیر و مرشد جو ذکر و اذکار دیتے ہیں، وہ اپنی انا کو فنا کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور عبادت کا ایک طریقہ دکھاتے ہیں، اور ان کی تعلیم بڑی دیر سے تمہیں تاکید کرتی ہے۔ خیال رہے، یہ میرے سارے مریدوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وسیلے میں جمنا آسان نہیں، جمنے کے بعد، وسیلے کو اپنانے کے بعد جو عبادت، جو ریاضت ہم کرتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو عبادت میں مشغول ہے، اپنے آپ میں فنا کیا ہے، اپنے آپ کو فنا کیا ہے، اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں یہ سمجھتا ہے، وہ مرید بنتا ہے۔ اس کے لیے علم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، گھڑا اگر برتی ہے تو ڈولتا نہیں، آدھا گھڑا ڈولتا ہے۔ ایک چوہا ایک ہلدی کی ڈلی لے گیا اور اپنے بل میں لے جانے کے بعد کہتا ہے کہ میں ہی پنساری ہوں۔ کیا یہ ایک ہلدی کی ڈلی رکھ لینے سے پنساری بن گیا؟ ہم ایسے چوہے کی طرف نہیں جانے آئے۔ جتنی طاقت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، اتنی محنت کرو، عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور آگے بڑھو، تاکہ تمہارے پیر و مرشد تم سے راضی ہو جائے، تم سے راضی ہو جائے، اور تمہیں وہ علم عطا کرے جو خدا سے نزدیکی ہوتی ہے، خدا سے نزدیکی، ان راستے پہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن سے تو خوش ہوا، انعام بخشا،
ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہی مرید بنتا ہے. مرید بنتا ہے. اسے اپناؤ. دیکھو کہیں اپنے آپ میں کہیں تمہیں فخر تو نہیں، کہیں تم مغرور بھی نہیں. کیا مغرور کا شیوا مرید ہے؟ بالکل بھی نہیں. دو چار لفظوں کے سیکھ لینے سے، اپنے پیر کو بڑا چڑھا کر کے بولنے سے ہوگا تمہاری نظر میں جو تم سمجھو وہ، مگر جو پیر و مرشد ہیں وہ بالکل ہیں. وہ اولیاء اللہ کی فہرست میں جاتے ہیں. مطلب خدا کے، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کوئی محبت کا ایک دیوتا سا ملا، محبت کا ایک دیوتا سا ملا، خدا تو نہیں پر خدا سا ملا. خدا سا ملا، خدا تو نہیں پر خدا سا ملا. اچھائی میں آ کے وسیلے کو اپنا کر سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ دیکھیے، 150 پر 1ویں آیت. ہم نے تم میں، تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، پڑھ کر سناتے. کہانی قصے نہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اور تمہیں پاک بناتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اسے دیکھیے. انہیں اپنائیں، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں، جس سے آپ کے پیر و مرشد خوش ہو جائیں، آپ سے راضی ہو جائیں. جب پیر و مرشد راضی ہوئے تو ایک ولی راضی ہوئے، ولی راضی ہوئے تو علی راضی ہوئے، علی راضی ہوئے تو رسول پاک راضی، رسول پاک اگر راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے. ان راستوں کو اپنائیں. اپنے میں فوقیت بالکل بھی نہیں سازتی. ایک جھاڑ کو دیکھیے، پیڑ، آم کا پیڑ ہے یا کوئی پھل کا پیڑ ہو، جب اس میں پھل لگتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے، وہ پھل کے وزن سے جھک جاتا ہے، اور جو خالی رہتا ہے پیڑ وہ اکڑ کر کھڑا رہتا ہے، کیونکہ اس میں پھل نہیں ہے، کیونکہ اس میں پھل نہیں ہے. پھل ہیں تو جھکا ہوا رہتا ہے. مرید کا کام بھی یہی ہے، ہمیں جھک کر چلنا ہے، اکڑ کر نہیں.
غور کیجئے اپنے آپ میں، پاک کیجئے اپنے آپ کو. غفلت میں کیوں پڑے ہیں؟ غفلت میں کیوں پڑے ہیں؟ اور چند رہبر ایسے بھی ہیں، میں کیا بتاؤں، میں کیا بتاؤں. میں اتنی دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں اکڑنے کی توفیق نہ دے. ایک پل کے لیے بھی اگر ہمارے میں انانیت آئے، وہ آنے سے پہلے ہمیں موت دے. ہمیں موت پسند ہے، انانیت پسند نہیں. ہم انانیت سے دور رہیں. ہم انانیت سے دور رہنا. رہبر کا کام ہوتا ہے راہ دکھانا. رہبر کا کام ہوتا ہے راہ دکھانا، سیدھا رستہ، خدا کا رستہ، خدا کے رسول کا رستہ. یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کے راستے سے، ان کے قدموں کی دھول جب ہمارے سر پر ہے تو مجھے چاہیے کہ اس دھول کو اپنے سر سے جانے نہ دے، جانے نہ دے. مومنوں، میں ایک ایسی بات کہنے والا ہوں نظم کے ذریعے، نظم کے ذریعے سے بولتا ہوں. اس سے ذرا غور سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، سنیں اور سمجھیں. خواب غفلت میں کھوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو، آنکھ کھولو اٹھو، یاد رب کی کرو، آنکھ کھولو اٹھو، یاد رب کی کرو. عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گنوانے سے
کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے اپنے انا کے اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں کھوئے ہوئے مومنوں، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، فرعون کا قصہ جو سارے لوگ جانتے ہیں، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، ایسی حکومت جو بادشاہت کی حکومت تھی، ایسی اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کی تن سے نکلنے لگی، جب روح اس کی تن سے نکلنے لگی، مرتے مرتے بھی لوگوں سے کہتا رہا، مرتے مرتے بھی لوگوں سے کہتا رہا، کیا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، شداد، ارے جنت مرنے کے بعد کیا ہے، میں یہیں پر میری جگہ پر بناؤں گا، بول کر بنایا، یہ قدم اندر یہ قدم باہر، جو جنت بنایا اس کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہتا ہے ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں،
خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بنانے سے کیا فائدہ، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا۔ کیسی کیسی ہستیاں ہیں، کیسے کیسے قصے ہیں، کیا اس میں ہمارے لیے نصیحت نہیں؟ غور کر کر کے دیکھے، غور کر کر کے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے آئے۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ ارے کہاں کا اللہ، کیسا اللہ، چھوڑو نا، انکار کر رہا تھا۔ اس کا مغز یعنی بھیجا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑھائی جتانے سے کیا فائدہ، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کی کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کی کرو، یوں ہی عمر گوانے سے کیا فائدہ۔ ہم بھی غفلت میں ہیں، ہم لوگ بھی غفلت میں ہیں، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ فرعون ایک بادشاہ، کیا اس کی بادشاہت قائم ہے؟ آج بھی فرعون کی باڈی سلامت ہے، ایک بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے آپ میں خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ توبہ، نعوذ باللہ۔ ہمیں رہبروں یہ دعویٰ کرنے کی عادت نہ پڑے۔ ہم رہبر ہیں، رہنما ہیں مخلوق کے لیے، خدا کی مخلوق کے لیے راستہ دکھانے والے ہیں، راستہ دکھائیں، مگر اپنے آپ میں خدائی دعویٰ نہ کریں۔ جب وہ سمندر میں ڈوبا تو پانی کو حکم دیا خدا، اس کو پانی تھوڑا سا بھی نہ لگے، جتنی مخلوق ہے پانی میں ان سے کہا گیا اس کو چھونا بھی نہیں، جیسا ڈوبا تھا ویسے ہی ابھرا باہر۔ ایک وقت آیا خدا نے اس کو باہر پھینکا، پھینکنے کے بعد پتا چلا کہ یہ فرعون ہے، یہ فرعون ہے، اتنا پاک چہرہ، اتنا ہی
300 سال کے بعد باہر نکلا تھا۔ 3 دن اگر باڈی، کسی انسان کی باڈی پانی میں پڑ جائے تو پوری باڈی سڑ کر گل جاتی ہے، مگر 300 سال تک وہ پانی میں رہا، پھر باہر آیا تو جیسا تھا ایسا ہی ہے۔ پہچانا گیا کہ یہ فرعون ہے، اس کو لے گئے جا کر۔ آج بھی ایجپٹ میں اس کی باڈی سلامت ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اسے پانی نہ دیا گیا؟ پانی کو چھونے سے منع کیا، دوسری مخلوق کو کھانے سے منع کیا۔ یہ نصیحت ہے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ہم بھی اگر خدائی دعویٰ کریں تو ہماری کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں، میں اپنے آپ کو بڑا کر کے نہیں، میں آپ لوگوں کی دعاؤں کے سہارے ہوں، آپ لوگوں کی نظر کرم سے میں ہوں۔ میرے پیر و مرشد کا وسیلہ میرے سر پر ہے، اس کی بدولت مجھے یہ بات آ رہی ہے ذہن میں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک اسلام کا کچھ ایسا بول بھالا ہو، ایسا بول بالا ہو کہ ہر کوئی وسیلے کو اپنائے، ہر مرید اپنے اپنے راستے کو، خدا کے راستے پر اپنے راستوں کو چھوڑ کر خدا کے راستے کو اختیار کریں۔ میری دعا ہے، میں دعا کرتا ہوں اور خدا سے التجا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے روشن کر دے اور ہمیں کفر اور گناہ سے بچا لے، کفر اور گناہ سے بچا لے۔ بس میں اتنا کہہ کر کے آج کی یہ جو بول ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر سے اگر خدا نے چاہا تو میں اور آگے آپ کے سامنے آؤں گا۔ بس اتنا کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ فضل مولا